الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. حضرات محترم، پچھلی آیت میں 10 ایسے حق تھے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ ادا کرے. اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی حق بیان کیے گئے ہیں وہاں حکم یہ ہے کہ وہ ان پہ خرچ کرے. لیکن کچھ ایسے دنیا میں لوگ ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ ان غرباء کو، ان رشتہ داروں کو، ان یتیموں مسکینوں کو نہ دیا کرو، کوئی فائدہ نہیں اپنے مال کے ضائع کرنے کا. تو اللہ ایسے انسان کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہوا ہے تو وہ ان جو قریبی ہیں، جو پڑوسی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان پہ خرچ نہیں نہ کرتا. پھر وہ مال ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرے گا. اور آپ دیکھتے ہیں جو کنجوس آدمی ہے وہ نہ صرف لوگوں کے لیے ہی کنجوس نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ اسے نہ پہننا نصیب ہوتا ہے اچھا، اور نہ اچھا کھانا نصیب میں ہوتا ہے. تو بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات آتی ہے کہ آپ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایک دن آپ نکلے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، بڑا گندا حال. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ عطا کروں. کہنے لگا امیر المومنین میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں مالدار آدمی ہوں. آپ نے پھر اسے جھاڑا، غصے ہوئے، اگر تیرے پاس سب کچھ ہے تو تیرے جسم پہ نظر کیوں نہیں آتی؟ تیرا بہترین اپنے استطاعت کے مطابق لباس کیوں نہیں ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق تو صاف ستھرا کیوں نہیں رہا؟ کہا اگر میں اب تمہیں ایسے حالت میں دیکھا تو میں تمہیں پیٹوں گا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کسی غریب کو دیکھ کے رہا نہیں جاتا کیونکہ حاکم تھے، اور حاکم قوم کا باپ ہوتا ہے. جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، اسلام کے اندر حاکم کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو بعض لوگ جو ہے ان کے پاس ہوتا تو سب کچھ ہے لیکن وہ دکھانا نہیں چاہتے کسی کو، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی ایسا رکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ خود بڑا ضرورت مند ہے. تو اللہ رب العزت ایسے انسان کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
ایسے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہین، یعنی بہت سخت قسم کا عذاب ہے۔ الیاذ باللہ، بخل کرنا، بخل کا حکم دینا۔ اور یقین مانیے جو شخص خود خرچ نہیں نہ کرتا، اس کا یہ بھی نہیں دل چاہتا کہ کوئی بھی خرچ کرے، وہ ہر وقت اسی پہ دلیلیں دیتا رہتا ہے، کبھی فقیروں کے متعلق بات کر دینی، کبھی کسی کے متعلق، کبھی کسی کے متعلق، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مال تمہیں دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم آگے کیسے اس کو خرچ کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بخیلی سے بچائے۔ کہا جو بخیلی کرتا ہے، بخیلی کا حکم دیتا ہے، جو اللہ نے اپنے فضل سے اسے عطا کیا ہے، اس کے جسم پہ نظر نہیں آتا، وہ چھپاتا ہے اسے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے انکار کرنے والے کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہے بہت ہی سخت۔ پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، کہ لوگ کہیں کہ بڑا۔ عدی بن حاتم نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تھا، حاتم طائی جس کا بڑا نام ہے، صدیاں گزر گئی، آج بھی اس کی جو ہے سخاوت معروف ہے۔ ان کے بیٹے عدی جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ جس کے لیے عدی اس نے کیا تھا وہ اسے مل گیا ہے، یعنی اس نے دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا وہ تو اسے مل گیا ہے۔ اور قیامت کے دن 3 لوگ جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کریں گے، ان میں ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا میں دن رات اے اللہ تیرے دین کی لوگوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا اجل عالم، بڑا قاری ہے، بڑی آواز ہے اس کی۔ تو وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لے۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ اسے کہیں گے میں نے مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح شہید، آج میرے بھائی اور ریاکاری اتنے عروج پہ ہیں، اگر کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو اپنی تصویر لیتے ہوئے وہ فیس بک پہ چڑھا دیتا ہے کہ میں طواف کر رہا، اور کبھی وہ سجدہ کرتے ہوئے، کبھی دعا مانگتے ہوئے۔ کیا یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اگر نماز کے لیے آتا ہے تو فوٹوگرافر ساتھ آتے ہیں تاکہ تصویر بنائی جائے کہ انہوں نے فلاں مسجد میں نماز ادا کی، اور وہ اخبار میں بھی جاتی ہے۔ اور بعض علماء باقاعدہ اپنے ساتھ کیمرہ مین لے کے آتے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو، لوگ مجھے دیکھیں، تو وہ اسی زمرے میں آئے گا، الیاذ باللہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی بھی مال خرچ ہوتا ہے، کسی غریب، یتیم، مسکین کو کوئی سلائی مشین دی جاتی ہے یا تھوڑا سا راشن دیا جاتا ہے، تو لائن لگا کے وہ حاجی صاحب اپنی تصویر یا ٹیلی ویژن پہ دے رہے ہوتے ہیں یا اخبارات پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے ریاکاری جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی ایک بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا شرک خفی۔ شرک خفی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔
کہ انسان نیکی کا کوئی بھی عمل کرے تو وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا الناس، لوگ دیکھیں اور وہ کہیں کہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ کہا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ رکھتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اس کا تو شیطان دوست ہے اور یہ بہت ہی برا دوست ہے۔ جب قیامت کے دن شیطان اور اس کا سامنا ہوگا تو یہ التجا کرے گا اللہ سے، کاش میری اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہو جائے۔ لیکن جس نے دنیا میں شیطان کو دوست رکھا آخرت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا تھا ان کے لیے کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے خرچ کرتے، جیسے اللہ نے کہا تھا ویسے حق ادا کرتے۔ اور میں یہ آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا کہ سورۃ دہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو کہ آپ کی مہربانی ہم نے دیا، یہ بھی نہیں چاہتے۔ ایسے خرچ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نے فرمایا قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک یہ ہے جو دیتا ہے اور دائیں سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ حقیقت ہے، بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دائیں سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو اب اربوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو بھی سائل ان کے پاس آتا ہے، کئی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کو جو ہے پریشان پراگندہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کی پاکٹ بھر کے بھیجتے ہیں تاکہ یہ جا کے باہر خرچ کرے اللہ کے راستے میں دے۔ تو وہ اپنی پاکٹ کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اور نہ نکالتا ہے، پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، لپیٹا نوٹ، جو بھی ہاتھ میں آیا تھما دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں، یعنی خود نہیں پتا میں نے اسے کیا دیا۔ اور ان کا سب سے بڑا 500 ریال نوٹ ہے، بس اوقات وہ بھی دے دیتے ہیں، جو عمومی طور پہ کسی سے اس کا چینج نہیں ملتا، چھوٹی دکاندار سے، تو وہ بعض اوقات ایسے بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں بھی یہ صفت دے۔ ہمارے یہاں ایک فوت ہو گئے، جمعے کے نمازی تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ سارا اتنا خرچ کرتے ہیں، میں بھی خرچ کروں۔ یہ جس طرح ہماری بریڈ ہے وہ ایک لمبی سمولی ہوتی ہے، اس نے سمولیاں کافی سی خریدی تو وہ انہیں تقسیم کرنے لگا۔ کہتے ہیں ایک حبشی آیا، اس نے مجھ سے لیا، پھر ادھر سے آیا، پھر لیا، جب 2-3 دفعہ لے گیا تو پھر میں نے اسے دھکا دیا، تم نے کیا مصیبت ڈالی ہوئی؟ میں جب یہ سب کچھ دے کے چلا گیا تو میں سوچنے لگا اتنے سالوں سے میں یہاں آ رہا ہوں، کئی دفعہ 10 دفعہ چیز لی ہے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، تو آج تجھے ایک دفعہ برداشت نہیں ہوا؟ یعنی خود ہی سوچنے لگا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان سے چیز مانگتے ہیں کہ یہ اتنی دے دو، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے وہ اکیلا ہے، یہ اتنی نہیں لے سکتا، لیکن وہ دے دیتے ہیں۔
اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرو گے۔ اور بس ہمارے بر صغیر کے جو مسلمان ہیں یہ چیزیں زائد لے کے پھینک دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، دوسرے کے کام نہیں آنے دیتے۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ بھوک اتنی کیوں ہے۔ آپ شادی پہ دیکھ لیں اور کسی جانوروں کے ریوڑ کو دیکھ لیں کہ جب انہیں کھولا جاتا ہے کھانے کے لیے اور جب شادی پہ آواز دی جاتی ہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نہ معلوم ہمارے اندر اتنی بھوک کیوں ہے۔ اگر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، کوئی زہر تقسیم کر رہا ہو تو لائن میں ہم لگ جائیں گے، چلو مفت میں مل رہا ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ خودداری بھی ایک چیز ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی یہ ایک لینڈ لارڈ آدمی تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب کچھ وہیں پہ چھن گیا، غربت آ گئی، ابھی کام نہیں تھا۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، تو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر کے حالات بہت تنگ ہو گئے، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی ان کے آگے اس طرح سوال کرنے میں۔ ایک لینڈ لارڈ آدمی تھا اور آج اس کی یہ حالت ہے۔ آپ اٹھتے اٹھتے آہستہ سے ایک لفظ کہا، حکیم اگر نہ مانگتے تو اچھا تھا۔ حکیم بن حزام نے یہ بات سن لی۔ نبی کریم اپنے گھر تشریف لے گئے کہ میں انہیں کچھ لا کے دوں۔ حکیم بن حزام پیچھے سے چلے گئے۔ آپ جب لے کے واپس آئے کہ میں اسے دوں تو حکیم بن حزام نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا وہ حکیم کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ چلے گئے ہیں۔ کیوں چلے گئے ہیں؟ نہیں پتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ حکیم تم آئے تھے اس کام کے لیے، پھر چلے کیوں گئے؟ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہ آپ کی بات سن لی تھی، آپ نے کہا نہ مانگتے تو اچھا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھاؤں گا، مانگوں گا نہیں۔ آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا مانگی، پھر اللہ نے انہیں بے شمار پھر دیا۔ پھر ایسا وقت آیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوحات ہوئی تو حضرت ابو بکر اس کے جو حصے میں آنی عطا تھی اسے دینے کے لیے گئی۔ وہ کہنے لگے میں نے نہیں لینا، میں نے صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھانی ہے۔ 2 سال تک حضرت عمر کہتے رہے۔ پھر حضرت عمر کا وقت آیا تو حضرت عمر 1 سال نہ لیا، 2 سال نہ لیا، گٹھڑی درم و دینار کی بھر کے سر پہ رکھ کے حضرت حکیم بن حزام کے گھر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، حکیم یہ اپنا مال لے لو، میرے اوپر فرض ہے۔ حکیم دروازہ نہیں کھول رہے۔ امیر المومنین نہیں لوں گا، میں نے رسول اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں صرف وہ لوں گا جو اپنے ہاتھوں سے کماؤں۔ یہ خودداری بہت بڑی چیز ہے، اور قیامت تک کے لیے سیدنا حکیم بن حزام ایک مثال بن گئے کہ انہوں نے خودداری دکھائی، اتنا مال ہونے کے باوجود نہیں آگ لگایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی خودداری نصیب کر دے کہ صرف اس میں کوئی شک نہیں کہ خرچ کرنا بہت افضل عمل ہے، لیکن لینا کوئی اتنا بہتر عمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ صرف وہ لینے والا ہاتھ اچھا ہے جو صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی ذات کا محتاج بنائے، کسی انسان کا نہ بنائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہے ان کے لیے، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت
ہمیں اگر عطا ہوا ہے کچھ تو اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بخل سے، ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ